بہرحال اب میں آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ کی چند آیتیں پیش کرنے کے لیے حافظ و قاری سید حذیفہ خطیب نعمانی کو دعوت دیتا ہوں کہ سلمہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم اہل مغرب سر بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا۔ بہترین انداز میں عربی لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کی گئی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے سے جن قلوب کو جلا بخشی گئی، اللہ ہمیں بھی انہی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام الہی کے بعد کسی ذات کا اگر خدا کے بعد مرتبہ ہے تو وہ صرف اور صرف رحمت للعالمین، سرور کائنات، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، افضل الرسل جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لیکن قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام ہی اپنے خالق اور مالک کی عظمت کو بیان کرتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسوہ حسنہ حیات طیبہ، یہ آپ کے ذات گرامی کی جو شعاعیں اور کرنیں ہیں، انہی کرنوں کے ذریعے سے آپ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذات گرامی اور آپ کا نام گرامی لیا جاتا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، نہ محفل کن فقاں ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی رحمت للعالمین ہے، کائنات کا سبب ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن کریم نے آپ کی ہر ادا کی عکاسی کی ہے، آپ کی ہر ادا کا آئینہ دکھایا ہے۔ جب آپ نے چادر اوڑھی، قرآن نے یا ایھا المزمل کہا۔ جب آپ کی ادا کمبل اوڑھنے کی آئی تو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا۔ جب آپ کی زلف لہرانے کی بات آئی تو واللیل کہا۔ جب آپ کے ذکر کی بات آئی تو اللہ نے قرآن کریم میں ورفعنا لک ذکرک کہا۔ آپ کی کون کون سی ادا اور کون کون سی خوبیوں کو بیان کیا جائے، چنانچہ سبھی ادیبوں نے یہی کہا ہے کہ ہے سرکار دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، ہے سرکار دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں، لیکن مدح اب بھی تمام نہیں ہوئی۔ اسی لیے ڈاکٹر راحت انوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، شاعر نے، کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑ دوں راحت تو آپ کے نام کی میم نہیں لکھ سکتا۔ یہی حقیقت ہے۔ اسی لیے تو یہ کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو اے قصہ مختصر، لکھنے والوں نے، بولنے والوں نے اپنی زبانیں اور قلم یہیں پر روک دی کہ بس مختصر یہ ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے حبیب کا مقام و مرتبہ ہے۔ لہذا شان اقدس میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں حافظ مدثر صاحب نعمانی، استاد ادارہ معہد نعمان بن ثابت کو دعوت دیتا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، فدا جس کی آواز پر ہے زمانہ وہی عاشق ذی سلام آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کو بلانا، نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر، نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر، یہ محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر، یہ محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کبھی والضحیٰ اور کبھی والضحیٰ اور واللیل کہنا، کبھی والضحیٰ اور واللیل کہنا، یہ الفت
ہے تو پھر اور کیا ہے. کبھی والضحیٰ اور واللیل کہنا یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. نبی کو بلانا وہ پتھر کے ٹکڑوں سے کلمہ پڑھانا درختوں کا خود پاس چل کر کے آنا. وہ پتھر کے ٹکڑوں سے کلمہ پڑھانا درختوں کا خود پاس چل کر کے آنا چل کر کے آنا. اشارے سے سورج کو اشارے سے سورج کو واپس بلانا اشارے سے سورج کو واپس بلانا. یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اشارے سے سورج کو واپس بلانا یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. نبی کو بلانا نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر یہ محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. نبی کو بلانا انہی کے ہی صدقے میں چلتا زمانہ جو فاقہ کا شوق کھلاتا ہے کھانا. انہی کے ہی صدقے میں چلتا زمانہ جو فاقہ کا شوق کھلاتا ہے کھانا کھلاتا ہے کھانا. مگر پیٹ پر اپنے مگر پیٹ پر اپنے باندھے ہے پاتھر مگر پیٹ پر اپنے باندھے ہے پاتھر. یہ فضیلت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مگر پیٹ پر اپنے باندھے ہے پاتھر یہ فضیلت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. نبی کو بلانا ستاتی تھی بوڑھی نبی جب گزرتے ستاتے تھے مشرک وہ سجدہ جو کرتے. ستاتی تھی بوڑھی نبی جب گزرتے ستاتے تھے مشرک وہ سجدہ جو کرتے وہ سجدہ جو کرتے. مگر بددعا سے گریزاں ہی رہنا مگر بددعا سے گریزاں ہی رہنا. یہ شرافت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مگر بددعا سے گریزاں ہی رہنا یہ شرافت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. نبی کو بلانا نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر یہ محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کبھی والضحیٰ اور واللیل کہنا یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
نبی کو بلانا. السلام علیکم. تشنگی جم گئی ہونٹوں پر پتھر کی طرح، تشنگی جم گئی ہونٹوں پر پتھر کی طرح، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا. مدح نبی کا معاملہ بڑا حساس اور نازک ہوتا ہے. نظم اور اشعار میں شان نبی کو پیش کرنا یہ بہت ہی اہم کام ہے. بمقابلے نثری طور پر لکھ کر یا جیسے تقریری طور پر کسی کی صفت کو بیان کرنا آسان ہے، لیکن اشعار میں صفات کو گھول کر بیان کرنا، کم الفاظ میں واقعات کی ترجمانی کرنا، کم الفاظ کے اندر معانی کا ایک دریا بہانا، یہ شاعروں کی خصوصیت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی میں سب سے پہلے جس شخص نے تعریف کے اشعار لکھے وہ خود آپ کے چچا ابو طالب تھے. چنانچہ ان کا ایک قصیدہ ہے بہت لمبا، اس قصیدے کا ایک آخری شعر میں آپ کو سناتا ہوں. وَيُشَقَّى لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجَلَّى بِهِ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ. اللہ نے اپنے پیارے نبی کا نام اپنے نام سے نکالا ہے. اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنی ذات یعنی اپنے ذاتی نام سے نکالا ہے. فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ کہ عرش والا تو محمود ہے اور یہ محمد ہے. محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے. تو اللہ نے اپنے نام سے اپنے محبوب کا نام نکالا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب چونکہ قرآن کریم کی تلاوت اور دربار رسالت میں شان عقیدت بھی پیش کی گئی، اب پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے اور پروگرام کو آگے لے کر جانے کے لیے مجلس کا کوئی میرے کارواں اور صدر ہونی چاہیے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا کا مصداق. ہمیں کارواں کے لیے امیر کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ یہ پروگرام بحسن خوبی ان کی نگرانی میں، ان کی توجہات میں اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچایا جائے. میں تحریک صدارت پیش کرنے کے لیے ہمارے مجلس منتظمہ مجلس علماء کے اہم رکن مولانا اشفاق صاحب قاسمی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس مجلس کا صدر منتخب کرنے کی اپنی تحریک پیش فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم عزیز بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور برادری وطنی بھائی، ہمارے یہاں جمع ہونے کی جو غرض و غایت اور مقصد ہے، سب سے پہلے تو آپ اپنی نظروں کے سامنے اسٹیج پر ایک گلدستے کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں رنگ برنگ کے پھول ہم نے سجائے ہیں. ایک پھول بھگوے کلر میں سجایا ہے، ایک پھول سفید کلر میں سجایا ہے، اور ہم تمام کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں اس پروگرام اور اس جلسے کے ذریعے سے کہ چاہے دنیا اپنی پوری کوشش کر لے، حکومت اپنی پوری کوشش کر لے، دشمنان اسلام یا پھر دشمنان بھائی چارہ اپنی پوری کوشش کر لے آپس میں اتحاد کو ختم کرنے کی، آپس میں بھائی چارے کو ختم کرنے کی، لیکن ہم یہ سبق دیتے ہیں اور یہ ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ سب کی کوششیں ایک طرف اور ہم اپنے آخر دم تک ہماری کوشش ایک طرف کہ ہم یہ بھائی چارہ اپنے مرتے دم تک اور دنیا جب تک قائم ہے اس وقت تک یہ بھائی چارہ ہم باقی رکھیں گے. یہ ہماری غرض و غایت ہے اور اس پروگرام کا عنوان ہے یکجہتی کانفرنس، کہ ہم سب ایک ہیں. اور اس میں تحفظ ناموس رسالت جو عنوان پیش کیا گیا ہے،
اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے پیش کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا للجاری حق، پڑوسی کا تم پر حق ہے۔ اب جب یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تو اس میں جو پڑوسی کا حق بتلایا اس میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ پڑوسی تمہارا مسلمان ہونا چاہیے، غیر مذہب کا کوئی پڑوسی نہیں ہونا چاہیے، یہ کہیں نہیں فرمایا، بلکہ عام لفظ فرمایا کہ پڑوسی کا تم پر حق ہے۔ اب پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو، غیر مذہب کا ماننے والا ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، چاہے کسی بھی ذات پات کا ماننے والا ہو، اگر وہ تمہارا پڑوسی ہے تو لہذا تم پر اب اس کا حق ہے۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں ایک ساتھ رہنے کی دعوت دی ہے۔ لہذا سب سے انوکھا اور سب سے اچھا اگر کوئی دیش کہلاتا ہے، کوئی ملک کہلاتا ہے تو وہ بھارت اور ہندوستان کہلاتا ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ ہم سب یہاں پر آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں۔ لہذا اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم آپس میں ہمیشہ ایک ساتھ بغیر نفرت کو جنم دیے اور بغیر آپس میں ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے ہم سب ایک جٹ ہو کر کے مل کر کے رہیں گے۔ جب بھی کوئی اچھا خاصا موقع حکومت کے ہو یا پھر کسی اور کے ہاتھ آتا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بھائی چارہ ختم ہو، لیکن ہم تمام کو اس بات کو سوچ کر کے اور ٹھان کر کے یہ ثابت کرنا ہے، اور ہم اس اسٹیج کے ذریعے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چاہے جس کی جیسی بھی کوشش ہو، ہم ہمیشہ آپس میں بھائی چارے کو قائم رکھیں گے، آپس میں ہر ذات پات کے ماننے والے ایک جٹ ہو کر کے اور بھائی بن کر کے رہیں گے۔ بہرحال جب بھی کوئی کارواں نکلتا ہے یا پھر جب بھی کوئی مجلس سجتی ہے، جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، اس کے لیے ایک صدر اور ایک محافظ طے کیا جاتا ہے کہ اس کی صدارت میں اور اس کے زیر نگرانی میں یہ کارواں چلتا رہے۔ اگر صدر نہیں ہوتا ہے، سرپرست نہیں ہوتا ہے تو وہ کارواں اخیر تک نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے میں اس کارواں اور اس مجلس کی صدارت کے لیے ہم سب کے مربی، ہم سب کے مشفق، ہم سب کے رہبر اور ہم سب کے رہنما مولانا حافظ ضیاء الدین صاحب کی صدارت کے لیے نام پیش کرتا ہوں۔ اس تحریک کی صدارت کی تائید کے لیے میں حافظ عمر قریشی کو دعوتی اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ اس کی تائید فرمائیں۔ ابھی جس شخصیت کا نام لیا گیا ہے صدارت کے لیے، میں اپنی جانب سے اور تمام ساتھیوں کی جانب سے تائید کرتا ہوں۔ ابتدائی سارے مرحلے بحسن خوبی طے پائے گئے، اب مہمانان مقررین کو سننے کا وقت آ گیا ہے۔ میں قبل اس سے پہلے کہ ہمارے برادران وطن میں سے شری سدھیشور لانگے مہاراج کو دعوت اسٹیج دوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان تکلیف پہنچانے والوں پر، الزامات لگانے والوں پر، گستاخیاں کرنے والوں پر، بے ادبی کرنے والوں پر دنیا و آخرت کے اندر لعنتی فرمایا ہے، ان پر لعنت فرمائی ہے اللہ نے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے
کہ جس پر رب کریم اپنی بے انتہا بے پایا مہربانیاں اور رحمت کے باوجود لعنت اور غضب جیسے الفاظ استعمال کریں، اللہ کی لاٹھی سے، اللہ کی پھٹکار سے، اللہ کی جانب سے اس پر جو لعنت مسلط کی گئی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ یہ ہمارا اور آپ کا مسلم عقیدہ ہے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ اپنے حبیب کے کردار کو صاف و شفاف رہنے کے لیے رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ بیان فرمائی، اور دوسری طرف اپنے حبیب کی رسالت، اپنے حبیب کی خوبیاں اور خصلتیں اور صفات، کمالات، اوصاف، اس کو اجاگر اور عیاں کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ میرے اور آپ کے نبی نہیں تھے، انسانوں کے نبی نہیں تھے۔ اللہ نے جتنے بھی عالم بنائے ہیں، جس طرح بنائے ہیں اور جس پوزیشن میں بنائے ہیں، اس میں حیوانات، نباتات، جمادات، شجر و احجار، ساری ہی جو ہے چیزوں کے لیے، سب ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیغمبر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی اسلام کے پیغمبر ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، لیکن رحمت للعالمین ہے۔ یہ تصور ہمارا وسیع ہونا چاہیے، اس آیت کریمہ کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ رحمت للعالمین نہ ہوتے تو پھر درخت جھک کر آپ کو سلام نہ کرتے، دشمن کے ہاتھ میں رہی ہوئی کنکریاں کلمہ اسلام نہ پڑتی، بادل آپ کے اوپر سایہ نہ کرتے، آپ کے حلیے اور چہرے کو دیکھ کر راہب آپ کی نبوت کا اقرار نہ کرتے۔ ان تمام ثبوتوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ درختوں کے لیے بھی نبی رحمت ہیں، کنکریوں کے لیے بھی نبی رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی نبی رحمت ہیں، بادلوں کے لیے بھی نبی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی نبی رحمت ہے۔ اب یہ مختصر سی گفتگو کے بعد میں اپنے پہلے مہمان مقرر کو مختصر وقت کے لیے جناب سدھیشور لانڈگے مہاراج کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آپ آئیں۔ میری ادب کے ساتھ ان سے درخواست ہے کہ مختصر وقت میں بمشکل 5 سے 7 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کریں۔ جو پیغام آپ یہاں آج دینے کے لیے آئے ہیں، اس پیغام کو تمام شہریان اجیر کے سامنے بیان کریں۔ सर्वांना सहस्नेह अस्सलामु अलैकुम, राम राम। सर्वांना सन्मानाचा जय जिजाऊ, सर्वांना आपला आदर शहनारा जय भीम। आज खरंच या ठिकाणी अतिशय आनंद होतो आहे की आपल्या या उदयगिरी बाबाच्या पावन नगरीमध्ये एक धरती कॉन्फरन्स या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। त्यामागचं कारण असं आहे की या भारत देशाला जगाच्या पटलावर नकाशामध्ये घेऊन गेला असताना भारताची ओळख काय, तर या भारताची ओळख जर या जगामध्ये काय असेल तर ज्या माझ्या महामानवांनी, माझ्या बापांनी 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस संविधानाचा अभ्यास केला आणि जगातील सर्वश्रेष्ठ असा ग्रंथ समता, न्याय आणि स्वतंत्र बहाल करणारी मानवतावादी मूल्य ज्या ग्रंथामधून तुम्हाला आम्हाला अर्पण केली, या देशाची ओळख म्हणजे या देशातली डेमोक्रेसी किंवा लोकशाही आणि संविधान आहे। आणि या संविधानाला प्रथमतः नतमस्तक होऊन या ठिकाणी आयोजित या कार्यक्रमामध्ये मला बोलण्याची या ठिकाणी संधी दिली आणि एक धरती कॉन्फरन्स आयोजित केला। या सर्व तमाम मुस्लिम बांधवाचे आणि मुस्लिम भगिनींचे तुमच्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये या ठिकाणी स्वागत करतो। खरं तर आमच्या भारतीय संस्कृतीची ओळख काय? आज आम्ही 21व्या शतकामध्ये जगतोय, विज्ञान युगामध्ये वावरतोय। 20व्या शतकामध्ये जगत असताना आज आम्हाला मात्र महापुरुषांच्या विचाराने एकत्रित यावं लागतं। या देशामधली भाईचारा जी आहे, बंधुता आहे, एकात्मता आहे, हम सब भाई भाई हा जो नारा आहे ते तुम्हाला आम्हाला प्रत्येकाच्या मनामध्ये रुजवावं लागतंय। या मागचं कारण काय? कारण या मागचं कारण आपल्याला असं सांगता येईल,
2014 पासून या देशामध्ये धर्मावर, जातीवर एवढंच नव्हे तर एखाद्या आर्थिक विषमतेवर या देशामध्ये गटतट निर्माण करण्याची व्यवस्था 2014 पासून सातत्याने या देशामध्ये घडून येत आहे. आणि म्हणून आपली ओळख भारतीय आहे. प्रथमतः जन्मताही मी भारतीय आहे आणि अंतिमताही मी भारतीय आहे. या भारतीयांची ओळख म्हणजे काय असेल तर ते म्हणजे आमचा सलोख आहे, आमचा भाईचारा आहे. कारण आमच्या प्रत्येकांचं रक्त लाल आहे. पण आम्हाला इथल्या राजकीय व्यवस्थेने, या देश चालवणाऱ्या काही विशिष्ट लोकांनी आम्हाला धर्मामध्ये, जातीमध्ये वाटण्याचं काम केलेलं आहे. परंतु आमच्या महापुरुषांचा अजेंडा हा कधीच नव्हता. आणि म्हणून तुम्हाला आम्हाला एकत्रित येऊन, जसं आपण एक जाती कॉन्फरन्समध्ये आज विविध धर्माचे, विविध जातीचे या ठिकाणी जे विचारवंत या ठिकाणी जमलेले आहेत, या विचारवंतांच्या विचारांची शिदोरी तुम्हाला आम्हाला घ्यायचे आणि तशा प्रकारे या ठिकाणी वागण्याचं काम करायचं. आजची देशाची अवस्था आपण पाहायला लागतो. बेरोजगारीचा फार मोठा प्रश्न देशामध्ये. माझ्या माता भगिनीवर अत्याचार अन्याय व्हायला लागलाय आणि एखाद्याने सद्विवेक बुद्धीने ज्यावेळेस आम्ही आमचा प्रश्न मांडायला लागलो, आवाज उठवायला लागलो, त्यावेळेस त्याला धर्माचं रूप दिलं जातंय, जातीचं रूप दिलं जातं आणि त्यावर आपण आता प्रत्येकाने आत्मचिंतन करण्याची वेळ आहे. आणि म्हणून आमच्यामध्ये कट्टरता पेरण्याचं काम इथल्या व्यवस्थेनं केलेलं आहे. मग आम्हाला काही जणांना वाटतं की हिंदू खतरे में, लगेच घोषणा हिंदू धर्म खतरे में. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडापासून 16व्या शतकापासून या देशावर सत्ता ही हिंदूची आहे आणि अजूनही हिंदू देश खतरे में. मला हेच कळत नाही, म्हणजे यांचे दाखवायचे दात वेगळे आणि पोटामधले दात वेगळे, हे तुम्ही आम्ही समजून घेणं फार महत्वाचं आहे. आज आपण पाहायला लागलो जातीमध्ये वाद आहे, धर्मामध्ये वाद आहे. आणि म्हणून किसी को लगता है हिंदू खतरे में, किसी को लगता है इस्लाम खतरे में, लेकिन मेरे भाई और बहनों, ना हिंदू खतरे में है ना इस्लाम खतरे में, अपना भारतीय संविधान खतरे में. हे प्रथमतः तुम्ही आम्ही समजून घेतलं पाहिजे. अहो, या देशामध्ये महात्मा गौतम बुद्धापासून बुद्ध, बसव, शिवशाहू फुले, आंबेडकर, अब्दुल कलाम असतील, टिपू सुलतान असतील, आई जिजाऊ, रमाई, भिमाई, तुकाई, अक्का महादेवी, माता चन्नम्मा असेल, माँ फातेमा असतील, आमच्या या महामातांचे, महापुरुषांचे स्वप्न किंवा विचार या देशाला मानवतेवर आधारित देश निर्माण करण्याचे स्वप्न होते. परंतु आज त्यांचे स्वप्न बेचिराग करण्याचं काम या देशातल्या सरकारनं किंवा राजकीय व्यवस्थेनं केलेलं आहे. अतिशय वाईट वाटतं, खेदानं या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगतो. आणि म्हणून आपल्या लेकरांना शिक्षणाच्या माध्यमामधून आपला हा जो भाईचारा आहे, आमच्या महापुरुषांचे जे स्वप्न आहेत, आमचा खरा इतिहास आहे, ते आमच्या लेकरांना शिकवा आणि तशा प्रकारची कृती सुद्धा आपल्या लेकरांच्या माध्यमामधून झाली पाहिजे. हे तुम्हाला आम्हाला समजलं पाहिजे. आज शेतकऱ्यावरच्या कर्जाचे प्रश्न या देशासमोर, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे, महागाई आकाशाला भिडलेली आहे. पण हे सगळ्या गोष्टी समस्या बाजूला असताना केवळ जातीमध्ये, धर्मामध्ये वाद लावण्याचं काम या ठिकाणी या सरकारनं केलेलं आहे. आणि म्हणून आता आपण तुम्ही आम्ही सावध झाले पाहिजे. आपल्या मताचं व्हॅल्यू त्या ठिकाणी कळायला पाहिजे. कारण या देशाचा जर राजा कोण असेल तर तुमचं आमचं वोट, म्हणजे तुम्ही आम्ही सर्वसामान्य जनता हे देशाचे मालक आहोत, हे कदापि आपल्याला विसरता कामा नये. आज वाईट वाटतं, गौरी लंकेशवर हल्ला करणारे दाभोसरे असतील, पानसरे असतील, गौरी लंकेश असतील, कलबुर्गी असतील, यांना मारणारा एकही मुस्लिम नव्हता. तर या ठिकाणी मारणारी जर कोण होते तर चड्डीमध्ये असलेली पिलावळाची औलाद होती आणि आज त्यांना मोकाट सोडण्याचं काम या ठिकाणी सरकारनं केलेलं आहे. आणि म्हणून मला म्हणावं असं वाटतं, अरे कसे म्हणावे देशात लोकशाही, अरे कसे म्हणावे देशात लोकशाही, खुर्चीमध्ये खुनाचे बसलेत खुले शिपाई, निष्पाप माणसांना घालतात गोळ्या आणि सत्कार चोरट्याचे करतात राजेशाही. ही देशाची व्यवस्था आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही आम्ही भाईचारा, या देशाचे आम्ही रक्षणकर्ते आहोत, या देशाचे मालक आहोत. आणि म्हणून तुमच्या आमच्या विचाराने या ठिकाणी एकत्रित झालं पाहिजे. अशा प्रकारचा बुलंद आवाज या ठिकाणी एकत्रित करूया आणि आपण सर्व, शीख असेल, बौद्ध असेल, ईसाई असेल, हिंदू असेल, मुस्लिम असेल, या देशाचे बहुजन मूल्यवासी, आमचा देश आमचा आहे, आम्ही देशाचे आहोत. आणि म्हणून या एकात्मतेमधून तुम्ही आम्ही उभा टाकलं पाहिजे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये या लोकांच्या जातीवादांचे या ठिकाणी मनसुबे उधळून लावले पाहिजे. दंगली घडवण्याचं काम तुम्ही आम्ही थांबण्याची जबाबदारी तुमच्या आमच्या खांद्यावर आहे. अशा प्रकारचा या ठिकाणी आशावाद व्यक्त करतो. आणि जे मान्यवर आहेत ते आपल्याला सखोल असं मार्गदर्शन करणार आहेत. आणि म्हणून वेळेच्या अभावी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम. मोबाईल
بہت بہت ممنون اور مشکور ہیں آپ کے. مقررین کی لسٹ لمبی ہے، اس لیے اب کوئی ابتدائی بات نہیں کی جائے گی، اور میری آپ سبھی مہمانان اکرام سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ٹائم کا خاص خیال رکھیں. مختصر الفاظ کے اندر ہم جس ذات کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہماری گفتگو، ہمارا بولنا، ہمارے الفاظ صرف اسی ذات گرامی کے لیے ہوں. اس لیے اب اگلے مقرر شری علم پربھو مہاسوامی ادگیر سے آئے ہیں. میں ان کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر کچھ روشنی اپنے الفاظ میں 5 منٹ کے اندر ڈالیں. महान कार्यक्रम में आपके सामने बैठे हुए अध्यक्ष, मार्गदर्शक और मेरा भाइयों और बहनों, सबको मेरा सलाम, नमस्कार. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, 2-4 बातें बताने के लिए आया हूँ मैं. बस आपने हमें याद किया इसलिए मैं इधर आया. अभी तक जो उपन्यास में हमारे सर बताए भाईचार के बारे में, ये सच है. हम भाईचार कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए? जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आया, नशा हर चीज में है, हमें पीना नहीं आया. शुक्रिया. जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आया, नशा हर चीज में है, हमें पीना नहीं आया. अरे रात में पीते हो सुबह उतर जाएगा. मोहम्मद पैगंबर और बसवेश्वर का वचनामृत पियो, जिंदगी नशे में गुजर जाएगा. यही भाईचारा है. सबके दिल में खुदा है, उनका ही याद कर रहे हम. एक खुदा, नाम अलग रहेगा, भगवान एक है. एक आदमी ने पूछा गुरु से, खुदा कहाँ है, खुदा कहाँ है? उन्होंने बताया खुद में खुदा है. खुद में खुदा है, वो कब जुदा है ये राज नहीं जानने वाला वो एक गधा है. इसलिए हम सोचकर हिंदू मुस्लिम कोई जाति होने दो, हम भाईचारा कायम रखेंगे. ये कार्यक्रम का मुझे बुलाए, बहुत बड़ी खुशी हो गए. सबको नमस्कार, सलाम वालेकुम. मर्तबे उनके क़यामत में निराले होंगे, मर्तबे उनके क़यामत में निराले होंगे, मेरे सरकार के जो चाहने वाले होंगे. इसके बाद हमारे बहुत ही दूर से आए हुए मेहमान मुकर्रम, जिसका इंतज़ार हमें शिद्दत से था, जिनकी तकरीर और खिताबत का ये अंदाज़ है कि सुनने वाला महवे कलाम रहता है. फसाहत व बलागत और सलासत मजमून का पैराया ऐसा बयान किया जाता है. बस मैं यही कहूँगा, थकी है फिक्र रसा और मदा बाकी है, कलम है आप लापा और मदाह बाकी है, वर्क तमाम हुआ और मदाह बाकी है, तमाम उम्र लिखा और मदाह बाकी है. हज़रत वाला हज़रत मौलाना मुफ्ती अबरारुल हसन साहब रहमानी दामत बरकातुहुम व अम्मत फ़ुयूज़ुहुम, सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व नायब मुहतमिम दारुल उलूम रहमानिया हैदराबाद